والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے فلما جاوزا، پس جب کہ دونوں آگے بڑھے، جاوزا مجاوزت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون آپ کے ساتھ تھے. قال، تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ، اپنے خادم کو فرمایا. فتح ویسے جوان کو کہتے ہیں، کیونکہ خدمتگار جوان ہوتے ہیں، اگرچہ بوڑھا بھی ہو جائے خدمتگار پھر بھی اسے فتح کہتے ہیں. تو حضرت یوشع بن نون تو فتح تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتنا غداءنا، تو اس موعد سے جو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی، اپنے خاص بندے کے ساتھ ملاقات کا مقام ارشاد فرمایا، اور وہ جگہ تھی مجمع البحرین. مجمع البحرین کے قریب وہ خاص بندہ اللہ کا عبدنا
وہ ملیں گے۔ آپ آگے بڑھ گئے اور پیچھے قرآن مجید میں فرمایا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، تو اپنی مچھلی کو وہ دونوں چھوڑ گئے۔ نسیا نسیان ہے، اور نسیان کا معنی ہے بھول جانا، اور دونوں کی طرف نسبت نسیان کی ہے۔ حضرت یوشع بن نون ذکر کرنے سے بھولے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے حال سے آپ نے کوئی طلب نہ کیا، تو اس کو فرمایا ناسیا، نسیان کی دونوں کی طرف نسبت فرمائی۔ اور نسیان اللہ کے نبیوں کا، اور ایک نسیان ہے ہمارا نسیان، اس میں فرق ہے۔ اللہ کے نبیوں کا نسیان اور ہے، اور ہمارا نسیان، ہمارا بھولنا یہ اور ہے۔ ہمارا بھولنا ہے کہ ہمارے دلوں میں دوسرے خیالات آ گئے، وسوسے آ گئے، اور جو فعل ہم کر رہے ہیں اس فعل سے التفات ہمارا اور جانب چلا گیا، اور وہ خیالات دنیاوی وساوس، پھر اس سے ہمیں خطا ہو جاتی ہے، فعل وہ بھول جاتا ہے، جیسے نماز کے اندر نسیان ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر اللہ کے نبی کو بھی نسیان ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسیان اور ہمارے نسیان میں فرق ہے۔ ان کا نسیان اور ہے، ہمارا نسیان اور ہے۔ ہم بھولتے ہیں تو کسی دنیاوی وساوس اور خیالات، ان میں ہم چلے جاتے ہیں، خواہشات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا نسیان وہ امر الہی ہوتا ہے، وہ یہ نسیان نہیں ہے ہمارا۔ ان کا نسیان بھی اعلیٰ درجے کا مرتبہ ہوتا ہے، استغراق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف مبذول فرما لیتا ہے، وہ انجذاب ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توجہ کو اپنی طرف کر لیتا ہے، پھر نسیان واقع ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں، تاکہ سنت وضع ہو، تاکہ سنت وضع ہو کہ اب امت کو بھول لگے گی تو پھر کیا طریقہ اختیار کریں گے۔ ایک قول سے بھی آپ ارشاد فرما سکتے ہیں، فعل تو قولی اور فعلی اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہوگی۔ تو لہذا نسیان، اس کو ہمارا نسیان، اللہ کے نبیوں کا نسیان ایک جیسا نہیں ہے، اس میں سمجھو ادب کہ نسیان، ویسے نسیان علم کے منافی بھی نہیں ہے، علم کے منافی نہیں ہے۔ ہمارے معقول میں نسیان کی تعریف کر دیں، عدم الملاحظہ، اما صورت حاصلہ، یعنی فی صورت حاصلہ فی ذہن، صورت ذہن میں حاصل ہے، اس سے التفات ہٹ جاتا ہے۔ تو صورت حاصلہ فی ذہن یہ علم ہے، وہ ذہن میں ہے، علم ہے، لیکن التفات ہٹتا ہے۔ اب التفات ہماری توجہ اور چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبیوں کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جاتی ہے۔
پھر نسیان ہو جاتا ہے۔ تو نسیان علم کے منافی بھی نہیں ہے، یہ ہمارے کتابوں میں مذکور ہے نسیان کی تعریف۔ صاحب نسیان یہ کمال کے منافی نہیں ہے، اگر کمال کے منافی ہوتا اللہ کے نبیوں کا نسیان نہ ہوتا۔ یہ کمال کے منافی نہیں ہے، بشریت کے لوازمات سے ہے، یہ بشریت کے جو بشریت کے لوازمات ہیں وہ بشریت کامل ہوتی ہے تو لوازمات بھی کامل آتے ہیں، لیکن فرق تو پھر حضرت یوشع بن نون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے فرمایا آتنا غدانا، لے آئیں ہمارے پاس ناشتہ لے آئیں۔ غدا صبح کا کھانا، صبح کا کھانا یعنی نصف النہار سے پہلے پہلے اگر کھانا کھائے یہ کو غدا عربی دے وچ، اور عشاء یہ پچھلے پار دا کھانا وہ کو عشاء سے، عشاء تو نماز کا نام ہے، اور عشاء عین کے فتح کے ساتھ عشاء یہ پچھلے پار کا کھانا۔ تو فرمایا غدا آنا، ہمارا ناشتہ لے آؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر میں ہمیں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے، تھکاوٹ محسوس کی ہے، تھک گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تھکان طاری کر دی تاکہ خیال کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تاکہ اپنے ناشتے کو یاد کریں۔ وہ مچھلی تھی بھونی ہوئی، نمک لگی ہوئی، پھر یاد کریں کہ وہ علامت تو پیچھے چھوڑے ہیں۔ فرمایا قال ارأیت، حضرت یوشع بن نون جو آپ کے فتح خادم عرض کرنے لگے ارأیت، یہ حمزہ استفہام ہے، رأیت رویت سے ہے، رویت دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، تو یہاں مراد ہوتا ہے اخبرنی، مجھے خبر دیں، میں قریشی یہ حال کیا ہوا۔ میں بندے کو ایک عرف کی کلام عرف کے طریقے پر ہے، جب بندہ کوئی حیرت میں ہو تو پھر وہ کہتا ہے میں کو دساں ایک کیا حال ہے میں نال، مجھے بتائیں، آپ بتائیں۔ فرمایا مجھے خبر دیں یہ کیا ہوا۔ اس کا مفعول بھی مقدر ہے، کیا ہوا یعنی ایسا ہوا اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے پناہ پکڑی صخرہ کی طرف، صخرہ چٹان، بڑے پتھر کو صخرہ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی علامت ارشاد فرمائی تھی، ایک بڑی چٹان تھی مجمع البحرین کے مقام پر، تو وہ مقام تھا ملاقات کا۔ تو فرماتے ہیں جب وہاں ہم تھے کچھ وقت آرام کیا، فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا، ادھر مچھلی کو بھول گیا، مچھلی تو زندہ ہو کے ایسے باہر میں چلی گئی اور عجیب چلنا تھا۔ فإنی نسیت الحوت، ان آگے فرمایا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، یہ نہیں بھلایا میں کو مگر شیطان نے۔ اور یہاں یہ ہے کہ نسیان دی نسبت شیطان دی طرف کی ہے، یعنی نسیان دے وچ ایک تقصیر ہے، ایک نقصان ہے، کہ جو ہوا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ادب ہے کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان میں نسبت شیطان کی طرف کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی، ورنہ یہ نسیان حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ اس میں کچھ تقصیر ہے، نقصان ہے کہ آپ خادم تھے اور خدمت گاروں کا ایک یاد دلانا، وہ مقام ہے جہاں ملاقات ہونی ہے، وہ موعد ہے، اس کو بھول گئے، فرمایا نہیں مجھے شیطان نے بلا دیا، شیطان کی طرف نسبت کی ہے۔ تو جو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل کل من عند اللہ، فرما دیجئے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایجاداً اعداماً، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن فرمایا ما اصابکم من مصیبت ما اصاب من سیئت من حسنت، اگر تمہیں نیکی پہنچ جائے تو فمن اللہ، تو ادب یہ ہے نیکی اچھا کام کرو تو تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر برائی ہو جائے تو کہو من نفسک، تو آنکھ میری نفس دی قصور ہے، قصور دے موقع ادب ہے کہ قصور ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ادب یہ ہے کہ اگر نیکی پہنچے تو فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، اس کی توفیق سے ہے، اور سیئہ برائی پہنچ بجے، برا کام ہو جائے تو آخیا ومن نفسک، یہ میرے نفس کی قصور ہے۔ یہاں بھی اسی طرح چونکہ نسیان ہے، تھوڑا تقصیر ہے، تو اس لیے فرمایا وما انسانی الا الشیطان، اس شیطان نے بلا دیا۔ اور کس کو بلایا؟ مچھلی، ایک ایک مچھلی اور اس کا دریا میں جانا اور سرنگ بن جانا ہی کہ ان کا ذکر قرآن مجید جو پتہ چل دے کہ ذکر بھول گئے، ذکر کرنا بھول گئے، وہ واقعہ نہیں بھولے تھے، ذکر کرنا بھولے تھے، تھوڑا فرق ہے۔ ناسیہ حوتہما، وہاں بھی ناسیہ ذکرہ حوتہما، مچھلی کے ذکر کو بھول گئے، یعنی اس کی یاد، مچھلی سے بات کرنا وہ نسیان ہوا۔ یہاں ارشاد فرمایا وما انسانی ہے الا الشیطان ان اذکرہ، یہ ان اذکرہ، یہ انسانی ہے میں جو ضمیر ہے ہی، یہ اس سے بدل ہے، نہیں بلایا مجھے، نہیں بلایا، انسانی ہے میں، مجھے نہیں بلایا، اس سے کس سے؟ ان اذکرہ، کہ میں مچھلی کا ذکر کروں، مچھلی کے ذکر سے، مگر شیطان نے واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، یعنی وہ تو مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی اور وہ زندہ ہو گئی تھی، اور مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں گئی تو جانا بھی عجب تھا کہ وہ پانی جو ہے ارد گرد ٹھہر گیا اور درمیان سے ایسے سرب بن گیا، سرب مانا ہے کہ ایک گول رستہ بن گیا جس سے پانی، تو اتنا بڑا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت خضر علیہ السلام کا علی تقدیر نبی ہونے کے، یا کرامت، یہ کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ اتنا بڑا معجزہ عجیب۔ تو فرمایا کہ یہ نسیان ایسے ہے کہ ایک تو حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ خدمتگار تھے، آپ سے بہت معجزات دیکھتے تھے، وہ معجزات ان کے لیے عادت بن گئے تھے، عادی امور میں نسیان بعید نہیں ہے، لہذا ان کے لیے یہ
خوارق عادات ہیں، اور دوسرا وہ یہ کہ امر الہی ہے اور استغراق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ان کے خیالات توجہ باقی چیزوں سے ہٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض وقت اپنی ذات کا علم بھی نہیں ہوتا، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جاذب غارق مستغرق ہو جاتے ہیں۔ فرمایا قال ذلك ما كنا نبغي، فرمایا یہ تو وہ جگہ ہیں جو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ فارتد على آثارهما قصصا، پیچھے لوٹے، فارتد على آثارهما، آثار نشانات قدموں کے نشانات پر پیچھے لوٹے دونوں۔ قصصا یقصان قصصا، یعنی انہیں نشانات ہوتے پاؤں بھردے ہوئے، اور نشانات واپس کے مقصود کی طرف۔ فرمایا جب واپس آئے، قرآن مجید نے خبر دی اس مقام، فوجدا عبدا من عبادنا، پس دونوں نے پایا ایک بندہ، اللہ فرماتا ہے ایک بندہ پایا، عبد ایک بندہ پایا، من عبادنا، وہ بندہ عظیم بندہ تھا، عبدن تنوین تعظیم کی ہے، ایک بہت بڑا عبد پایا اللہ کا نیکوکار، من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے بندوں سے ایک بندہ تھا، اللہ کے خاص بندے جن کی اضافت نسبت اللہ کی طرف، اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے ہمارے بندے سے، ہمارے بندوں سے ایک بندہ، فوجدا آتیناہ، اللہ فرماتا ہے آتیناہ، ہم نے اسے عطا کیا تھا، رحمتم من عندنا، ایک عظیم رحمت عظیمہ، من عندنا، اپنی جناب سے عطا کی تھی۔ قرآن مجید فرمایا رحمت من عندنا وعلمناہ، اور ہم نے اسے علم دیا تھا، علمناہ تعلیم دی تھی، علم عطا فرمایا تھا، من لدنا علما، علمناہ من لدنا علما، اپنی جناب سے اسے علم عطا فرمایا تھا۔ یہ قرآن مجید، اب اس میں بہت زیادہ یعنی بات ہے، ایک تو یہ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ کون ہے، دوسرا یہ عبد کون ہے، اس میں متعین نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عبد خضر علیہ السلام ہوں، متعین نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بس اتنا فرمایا عبدم من عبادنا، کہ ایک عظیم عبد من عبادنا، ہمارے بندوں سے، کہ وہ ایسا کہ ہم نے اسے علمناہ آتیناہ رحمت من عندنا، اس کو رحمت عطا فرمائی تھی، وآتیناہ من لدنا علما، اور علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اس لیے بہت سارے اقوال ہیں، یہ ایک قول ہے جو مشہور ہے، جو مشہور بھی ہے اور جمہور کے نزدیک بھی ہے، کہ موسیٰ سے موسیٰ بن عمران ہے، ایک اور بھی موسیٰ ہے، اور بخاری شریف میں حدیث ہے جو ایک نوفل تھے، نوفل وہ کہتے تھے یہ موسیٰ بن عمران نہیں ہے، یہ موسیٰ جو موسیٰ بن عمران ہے بنی اسرائیل کے رسول صاحب تورات، یہ وہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ بات پہنچی تو آپ بڑے سخت کلمات کہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا وہ موسیٰ بن عمران تھے صاحب تورات، جو رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف،
بھیجے گئے۔ تو یہ ایک قول ہے کہ وہ موسیٰ اور ہیں، یہ موسیٰ رسول صاحب تورات یہ نہیں ہے، وہ اور ہیں۔ اور پھر عبد من عبادنا اس دے وچ بھی اقوال ہیں، اور وہ بھی قرآن مجید دے وچوں ہیں۔ بھئی یہ عبد من عبادنا کون ہے؟ اس دے وچ بھی ایک قول ہے کہ خضر علیہ السلام ہے، ایک قول ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد ظاہر ہوئے ہیں۔ اقوال اور بھی ہیں، عجیب عجیب اقوال ہیں۔ تو زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک یہ خضر علیہ السلام ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جنہوں نے موسیٰ رسول جو صاحب تورات ہیں اور خضر علیہ السلام، یہ خضر علیہ السلام پھر انہوں نے قول کیا یہ خضر علیہ السلام بھی نبی ہے، اور اس لیے کہ ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ کا نبی رسول صاحب تورات صاحب وحی بڑا رسول اولو العزم رسولوں سے، اور وہ علم کے لیے ایک شخص کی طرف جائے اور وہ شخص رسول نبی نہ ہو، وہ ایک ولی اللہ ہو، یہ اس منصب کے متعلق ان کا سوال ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات نہیں ہے، لیکن زیادہ صحیح اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ صاحب تورات ہے۔ انہوں نے دلیل یہی دی کہ قرآن مجید میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، مطلق ذکر آیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ صاحب بنی اسرائیل صاحب تورات اور موسیٰ بن عمران ہی ہیں، یہ کیا۔ اور اس سے جواب دیتے ہیں، اور جواب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی نبی ہے، لیکن انہوں نے نبوت اختلاف ہے، جس قول دیتے کہ وہ نبی ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں کہ ایک رسول اور نبی دوسرے نبی کی طرف جائے، اور اگر ولی ہو تو پھر اشکال ہوگا، کہ اس اشکال سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ موسیٰ کوئی اور موسیٰ ہے، انہوں نے اس لیے انکار کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا عبدم من عبادنا، وہ عبد ہے عظیم، من عبادنا ہمارے بندوں سے، اللہ کا کلام ہے، اس سے سمجھنا فہم کرنا اشارات کہ عبدم من عبادنا آتیناہ رحمت من عندنا، جنہوں نے کہا کہ یہ عبد یہ خاص عبد ہے اور نبی ہے، خضر علیہ السلام، یہ خضر علیہ السلام ہے اور نبی ہے۔ انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ اللہ فرماتا ہے عبدا من عبادنا، تو اور سارے نبی بھی اللہ کے خاص عبد ہیں، اور ان کے علاوہ اولیاء بھی اللہ کے خاص عبد ہوتے ہیں اپنے مراتب میں۔ لیکن اگلی کلام جو ہے وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، یہ رحمت من عندنا جو اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے عظیم رحمت دی، وہ رحمت جو ہمارے سے صادر تھی، ہماری جناب سے۔ یہ ہے قرآن مجید کا ذرا تعظیم ہے جو اندے واسطے بیا علم دی ضرورت ہے، پھر سمجھنے سے بندہ۔ تو رحمتم من عندنا، ہمارے اندیت رتبی ہے، وہ رحمت ہے۔ ایک ہے نا بھائی بندہ، اللہ پاک نے بندے کو نعمتیں دی ہیں تو وہ بندہ بندے کو کوئی چیز دے دیتا ہے، وہ بھی حقیقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وہاں واسطہ آ جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ ابتداً ایک شید صدور
جناب باری تعالیٰ سے تے اتصال بندے کے ساتھ ہو جائے، یہ جو تعلق رابطہ ہے یہ بہت عظیم ہے۔ یہاں یہ مراد ہے آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ فرماتا ہے ہماری خاص بارگاہ سے ہم نے عطا کیا اس کو ایک عظیم رحمت۔ تو عظیم رحمت انہوں نے کہا یہ عظیم رحمت جو اللہ فرمایا من عندنا، یہ نبوت ہے اور وحی ہے۔ وحی نبوت ہے، وحی نبوت ہے، اور وحی یعنی یہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، یہ رحمت ہے۔ جیسے اور مقام پر فرمایا نحن قسمنا بینہم، وہ فرمایا کیا یہ لوگ تقسیم کر دیں، یہ عام لوگ تقسیم کر دیں، یہ نبوت یہ تقسیم دی شے یہ لوگ تقسیم کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دی خاص عنایت ہے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، اور آگے فرمایا وعلمناہ، اور ہم نے علم دیا۔ جب اللہ جل شانہ فرمائے ہم نے علم دیا، اللہ کی ذات ایک ہے، لیکن جب ایک ذات اپنے آپ کو جمع سے تعبیر کرے یہ عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ جی میں تو آکھ میں یہ شے فلانا کو دیتی ہے، میں دیتی ہے، تے ایک آکھ اساں دیتی ہے، ان کلام فرق ہو سی، میں دیتی ہے یہ مفرد نال ذکر ہے، لیکن جب آکھ اساں دیتی ہے ان نال اپنی عظمت کو بھی ظاہر کر رہا بھئی اساں بہت بڑے لوگ ہیں۔ ایک عام محاورت دی سمجھ دی گال ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرمایا کہ وعلمناہ، ہم نے اسے علم دیا، وعلمناہ من لدنا علما، وعلمناہ ہم نے اسے علم دیا، تعلیم دی، ہم نے سکھایا، من لدنا، اب سکھایا کبھی تو واسطوں سے سکھانا ہوتا ہے، کوئی معلم ہوتا ہے، کوئی مرشد ہوتا ہے، وہ واسطہ بنتا ہے تربیت کا اور تعلیم کا، لیکن اللہ فرماتے ہیں علمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی جناب سے بغیر واسطے کے اسے علم عطا فرمایا، یہ بلا واسطہ۔ تو وہ علمناہ من لدنا علما، من لدنا علما ایک اصطلاح ہے ہماری کتابوں میں اور تصوف کی کتابوں میں اور علماء کے تصانیف میں، کہ یہ علم لدنی ہے، جو اللہ فرمایا کہ اساں کو علم لدنی عطا کیتا، یعنی علم لدنی دی تعبیر ہے۔ ایک علم ہے علم ظاہر جو واسطے نال حاصل تھیندے، اور بھی علم باطن اور علم حقیقت، اور وہ علم لدنی ہے جو بغیر واسطے بھی اللہ پاک القاء کر دیں دے دل دے اندر ایک خاص بندہ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور نفوس ناطقہ، یہ بندے انہاں دے اندر جڑی کمال ہے وہ ایک نفوس ناطقہ، اور النفوس الناطقہ تو مختلفۃ بالحقیقت، اور یہ نفوس ناطقہ یہ حقیقت میں مختلف ہیں۔ ہر انسان دا نفس ناطقہ یہ دوسرے انسان دا نفس ناطقہ کو حقیقت مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے بندے پیدا فرمائے جنہوں دا نفس ناطقہ وہ جی، وہ جوہر جو جانا ہے، جان جوہر جان، وہ کیا روشن ہے، نورانی ہے، الہیہ ہے، اور جسمانی جواذب اور حصی چیزاں حسیات کی طرف بہت کم التفات ہوتا ہے ان کا، پیدائش سے اسی طرح ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کے نفوس ہیں،
لہذا وہ خدا کے فیوزات برکات کو ایسے قبول کرتے ہیں اور جلد قبول کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ریاضت مشقت جھیلنی نہیں ہوتی. جی میں شیشے کو سورج کے سامنے رکھو چاہے چمکارے شروع تھی ویسے، اور اسی طرح پتھر کو رکھو، لیکن پتھر اتنی شعاع قبول نہیں کرے گا جتنے تک کہ پتھر کو مزید شیشے کی طرح بناؤ، اس کو رگڑو، اور ریاضت محنت مشقت کے بعد جا کے کوئی چیز قبول کرے گا. یہ اللہ کے خاص بندے. لہذا یہ کہ ریاضت کو، مجاہدے کو اور عبادات سے یہ دخل ہے کہ انسان کا باطن صاف ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا بھی ہے خاص. علم لدنی، علم کسبی، اور وہ دو قسم، ایک تصور ہے اور دوسرا تصدیق ہے. پھر تصور کے صورت ذہن میں گئی، اور کبھی حصول بدی ہوتا ہے کہ نظر فکر تأمل تفکر نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس کے ساتھ حکم نہیں ہے. یہ علم تصوری ہے. ہمارے معقول میں طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، یہ کسبی علم کا قسم ہے. اور یا وہ تصور تو ہے صورت حاصلہ فی ذہن، لیکن ساتھ اس کے حکم بھی ہوتا ہے. پھر یہ بھی دو قسم ہوتا ہے، کبھی بدیت کبھی نظری، کبھی بغیر نظر فکر کے حاصل ہو، کبھی نظر فکر و تأمل سوچ بچار کرنی پڑتی ہے بعد جا کے حاصل ہوتا ہے. میں کہوں سردی، یہ تصور ہے. سردی دی صورت کوئی تو تیرے ذہن چ پہنچ گئی ہے، مانا سمجھے. سردی دی وجہ کس لیے؟ گرمی ہر بندہ سمجھے سی. سردی گرمی یہ اپنے وجدان نال، اپنے حسیات نال، کہ ایک لمس نال، کہ محسوسات نال، حصوں نال، حصہ نال علم ہے. جو علم حسیات سے آتا ہے یہ بدی ہوتا ہے. اس لیے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسیات پر کہا بس علم ہے حسی، اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ باطل فرقے ہیں کہ صرف حسیات نہیں ہے، حصے ڈنگروں میں بھی ہیں. ڈنگر بھی سردی گرمی کو محسوس کرتے ہیں اور سارا بعض چیزیں احساس ادراک کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ ایک بدیہیات ہیں بغیر تأمل و نظر فکر کے. اللہ جل شانہ نے انسان کو مکلف کیا، اور ایسی چیزیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے اندر نفس ناطقہ تو ہے، لیکن وہ نفس ناطقہ اس کو صرف اپنی ذات کا علم ہے اور صفات منظمہ کا علم ہے، باقی کوئی شے کا علم نہیں ہے. آنکھیں بند ہیں، کوئی بات سنی نہیں ہے. جب آنکھ کھولتا ہے اس کو اپنی ذات کا پہلے علم ہے اور صفات منظمہ کا. جب اس کو پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، روئے گا، اور والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ بھوکا ہے، رویا ہے. تو رویا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو بھوک کا احساس ہوا ہے. یہ بھوک کا احساس ادراک ہے. اس کو ایک علم آیا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن یہ کیسے آیا؟ یہ وجدان تو باطن سے آیا. کسی نے اس کو پڑھایا نہیں ہے کہ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے. یہ وجدانیات ہیں یہ اس منزلے میں. لیکن اس نفس ناطقہ کے اندر استعداد ہے کہ وہ بدیہیات کے علوم حاصل کرے. جب آنکھ کھولتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے تو ماں کی صورت اس کے ذہن میں چلی جاتی ہے. باپ کو دیکھتا ہے اور چیزوں کو دیکھتا ہے تو یہ بدیہات کے علوم حاصل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی تک اس کے اندر استعداد ہے کہ نظری چیزوں کا حصول کرے، لیکن ابھی بدیہات سے نظریات حاصل کر نہیں سکتا. اس کے بعد پھر عقل کا ایک مرتبہ آتا ہے جس میں وہ اپنے معلومات سے ایسی چیزیں پھر معلوم کرتا ہے جو پہلے اس سے معلوم نہیں ہوتی. ایسے ایسے نتائج نکالتا ہے جو بہت نظری ہوتے ہیں، اور ان معلومات کو ترتیب دے کے تفکر تأمل کر کے وہ مجہولات اور غیر معلوم چیزوں کو حاصل کر دے.
یہ نفس ناطقہ کے اندر استعداد ہے. یہ سارے علوم خواہ وہ بدی ہیں، خواہ نظری ہیں، خواہ تصوری ہیں، خواہ تصدیق ہیں، یہ کسبی علوم کا قسم ہے. اور علم شریعت یہ عبارت سے حاصل ہوتی ہے کہ کوئی مربی استاد پڑھاتا ہے اور وہ افادہ استفادہ کرتا ہے، متعلم اور معلم، یہ عبارتیں ہوتی ہیں. اور ظاہر شریعت اسی سے عبارت ہے. اور ایک علم باطنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جو علم رکھتا ہے، شریعت کا علم رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس علم اور عمل کے ملنے سے اس کو ایسا علم عطا فرماتا ہے جو پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا. ایسا علم عطا فرماتا ہے جو پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا. وہ علم کیا ہے؟ وہ علم لدن ہے، من لدنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ علوم اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. جیسے اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کے نفوس پاک ہیں، ہمارے نفوس کی طرح نہیں ہے. وہ بہت خلقت سے، اصل سے ہی وہ پاک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت اور نبوت کا مال کون ہے. اسی طرح ولایت بھی اسی طرح ہے. یہ بھی وہبی چیز ہے کہ ولایت، یہ بھی اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے اپنے خاص بندوں کو. اور یہ فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور مِن لَّدُنَّا عِلْمًا کہ ان کو اللہ پاک عطا کر دیتا ہے. یہ بھی کسب سے نہیں آتی. کہ یہ سعادت بزور بازو نیست گر نہ بخشد بخشندہ، اگر بخشنے والا، عطا کرنے والا عطا نہ کرے تو یہ زور بازو سے ساتیں حاصل نہیں ہوتی. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خاص بندے کا ذکر کیا جو اللہ پاک نے فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، بس ان دونوں نے پایا ایک خاص، ایک عظیم عبد کو. اب من عبادنا، وہ عبد جو اللہ کے خاص بندوں سے تھا. اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے اسے ایک بڑی عظیم رحمت اپنی جناب سے عطا کی تھی. وہ عظیم رحمت، جنہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں، انہوں نے یہ دلیل پکڑی. اگرچہ اس دلیل میں ضعف ہے لیکن دلیل وہ یہ پکڑتے ہیں رحمتا من عندنا وآتیناہ من لدنا علما. اور یہ من لدنا علما یہ علم غیب تھا اور اللہ جل شانہ نے، اس لیے عبارتوں میں آتا ہے خضر علیہ السلام کی تاریخ میں کان رجلا یعلم الغیب، کہ یہ ایک مرد تھا جو غیب کا علم جانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ، اس سے پہلے علمناہ، یہ علمناہ تعلیم سے متعدی ہے دو مفعولوں کی طرف. وَعَلَّمْنَاهُ میں ایک مفعول ہے ہو ضمیر، وَعَلَّمْنَاهُ آگے وَعَلَّمْنَاهُ علما دوسرا مفعول ثانی علما. لیکن من لدنا مقدم فرمایا، دو مفعولوں کے درمیان میں ذکر کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا ذکر ہے کہ ہم نے اسے علم، ہم نے اسے عطا کیا تھا، تعلیم دی تھی اس کو. اب تعلیم آ گئی، اللہ تعالیٰ کی عطا آ گئی من لدنا، بغیر واسطے کے. یہ ایک عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری عطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. لیکن کئی عطائیں ایسی ہوتی کہ واسطے ہوتے ہیں. ہمارا وجود، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہیں، ہمارا وجود ہے،
अदम से वजूद में आए, लेकिन दरमियान में वास्ते हैं। वालिदैन हमारे लिए इस अता का वास्ता है। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह ताला और आदम अलैहिस्सलाम के खल्क के दरमियान में वास्ते असबाब नहीं है, इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया फखलक़्तु बियदैय, मैं रब ने अपनी कुदरत के हाथों से पैदा किया है। में बंदा मुबाशरत करता है, कोई आप काम करता है, हाथों का जिक्र करता है, अल्लाह ताला की कुदरत के हाथ हैं। ये हाथ हमारे हैं जा रहे, अल्लाह जिस्मानियात से पाक है, वैसा कमिसली शय है। लेकिन फरमाया खल्क़ आदम में और जितनी खल्क़ है सब अल्लाह ताला ने फरमाई है, सारी मखलूक अल्लाह ने पैदा की। लेकिन कहीं ये नहीं फरमाया कुरान मजीद में कि मैंने 2 हाथों से पैदा किया। और 2 हाथों का जिक्र आदम के खल्क में है, अल्लाह हाथों से पाक है, लेकिन 2 हाथों का जिक्र एहतमाम और अल्लाह ताला के इकबाल और इतनी तवज्जो और इतना कुर्ब, ये इस पर दलालत करता है कि ये अल्लाह ताला की खास मखलूक थी। व आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंच गए, अल्लाह पाक ने उस बंदे की तारीफ की कुरान मजीद में फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर थोड़ा सा क़ाल लहू मूसा, हदीस भी बुखारी शरीफ बहुत लंबी हदीस है, उसमें खिज़र का जिक्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौनी किब्ती हलाक हुए, बनी इसराइल को सदियों तक इन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को। और जब इतने बड़े दुश्मन से निजात हो गई, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ मेरे कलीम, अपनी उम्मत को, बनी इसराइल को तकरीर फरमाए, खिताब फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया। वो खिताब ऐसा था, अल्लाह के नबी का खिताब था। सुभान अल्लाह, दिल रकीक हो गए और आंखें आंसू से जारी हो गए लोगों की। एक बंदा उठा, पूछने लगा कि या मूसा, आपसे बढ़कर भी कोई आलिम है? आपने फरमाया मेरे से बढ़कर कोई आलिम नहीं है। एक रिवायत में फरमाया कि मैं नहीं जानता कि मेरे से बढ़कर भी कोई आलिम है। इस जगह अल्लाह पाक ने वाही भेजी और तंबीह फरमाई और फरमाया बला अब्दुना खाबिरुन हुवा आलम मिनका। हाँ, हमारा एक बंदा है, अल्लाह फरमाया हमारा एक बंदा है, खाबिरुन, खादिर का जिक्र किया। ये लफ्ज के और जब्त भी हैं, तुम्हारी मशहूर बोली दी खिज़र आदन। खाबिरुन हुवा आलम मिनका, वो आपसे ज्यादा इल्म वाला है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को तलब पैदा हुई कि मैं उसके साथ मुलाकात करूं। अब ये बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये ज़ाहिर शरीयत के आलिम है और हक़ाइक़ के आलिम है। ज़ाहिर शरीयत ये इबारत से ताबीर है और इसमें अवामिर हैं, नवाही हैं और हक़ाइक़ भी हैं, असरार भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इस शरीयत के ज़ाहिर इल्म और हक़ाइक़ और दक़ाइक़ और असरार जानते हैं, ये एक इल्म है। लेकिन एक इल्म वो बातनी है, वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अता किया है। क्या उनके पास शरीयत नहीं थी? वो शरीयत भी जानते थे, लेकिन शरीयत जो
شریعت کا علم ہے، ان پر اسرار کا علم غالب تھا، وہ اسرار کا علم غالب تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر شریعت، کتاب تورات اور مبلغ کی تبلیغ احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانا مخلوق تک، اور اس کے حقائق بھی، دقائق بھی، اسرار بھی یہ جانتے تھے، لیکن آپ پر ظاہر شریعت غالب تھی، اور اس علم میں جو عبارت سے تعلق رکھتا ہے اب یہ تھا کہ پھر حضرت خضر علیہ السلام جو علم سے زیادہ ہوئے، یعنی وہ زیادتی مطلقاً نہیں ہے، زیادتی یہ ہے کہ ایک جہت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ علم والے تھے، اور دوسری جہت سے حضرت خضر علیہ السلام زیادہ عالم تھے۔ ظاہر شریعت اور اس کے حقائق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اسرار والے علم میں زیادہ تھے۔ اب جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ امت، جو اس کی امت ہوتی ہے، امت میں زیادہ علم والا ہوتا ہے، اپنی امت سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سے بڑھ کر زیادہ علم والا نہیں ہے۔ تو یہ نبی کا کلام ہے، اور نبی کلام سچی کرتا ہے، اور آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کوئی بڑھ کر علم والا ظاہر شریعت کا، اور جو نبی ہے امت کا، تو نبی کا علم امت کے علم سے زیادہ ہوتا ہے، نبی تو ان کو سکھاتا ہے۔ ایسا آپ نے اس بنا پر فرمایا، اور اللہ پاک نے تعلیم دی اور تنبیہ فرمائی کہ علم کے نسبت جب کہا جائے تو تم کہا کرو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حدیثوں میں آتا ہے، جب آپ سے پوچھا آپ فرماتے اللہ عالم، اللہ علم زیادہ جانتا ہے۔ یہ آداب ہیں۔ اللہ پاک نے اس جگہ تنبیہ فرمائی کہ اضافت اللہ کی طرف کرنی تھی، وفوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم سے ایک فوق علم والا ہوتا ہے۔ اب علم شریعت نبی کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی اشاعت کے لیے امت کی طرف مبعوث ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانا یہ ان علموں میں نہیں ہے کہ تعلم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ اور علم ہیں جن کا دخل شریعت کے علوم سے نہیں ہے، وہ اسرار ہیں جو اور اللہ تعالیٰ کے اسرار راز ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا رسول، اولو العزم رسولوں سے صاحب کتاب، لیکن علم کی عظمت اتنی ہے کہ وہ علم کے لیے اسرار اپنے اور سیکھنے کے لیے جو دوسرا ایک اللہ کا خاص بندہ وہ اسرار میں زیادہ علم والا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ آج کل طالب علم واسطے تنبیہ ہے، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، میں بیان کرتا ہوں لیکن ٹائم بھی قریب ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کا تابع ہو سکتا ہوں، مجھے اپنا تابع بناتے ہوں، علی اس شرط پر کہ تعلمنی تو مجھے سکھائے، مما
ان علموں سے علمت رشدا جو اللہ تعالیٰ نے تجھے تعلیم دی ہے رشد کی. اس میں اتنی بڑی عاجزی اور تواضع اور متعلم کو آداب، مرید کو آداب، وہ اسی سے تعلیم ہوئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جاتے ہیں تو پہلے تابع ہونے کا سوال کرتے ہیں. اتنا صاحب کتاب رسول تو وہ سوال کرتا ہے کہ میں آپ کا تابع ہو سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ ہونے والے طالبان ہیں نا یہ احسان نہیں بدے ہونا. میں کئی دفعہ یہ بیان کیتے یہ طالب علم استاد ہوتے احسان نہیں بدے ہونا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حل اتبعو کا، کیا میں آپ کا تابع ہو سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ یہ بہت غایت تواضع ہے. یہ غایت تواضع کے علم راہ دکھاتا ہے اللہ کا، اور اس میں برکتے ہیں، خیرات ہے. یہ اتنی عظمت شان رکھتا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا رسول صاحب کتاب وہ جا کے کہتے ہیں کیا میں آپ کا تابع ہو سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ اب کئی تابع ہوتے ہیں ان کا مقصد مال ہوتا ہے، ان کا مقصد شہرت ہوتی ہے، ان کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے. یہاں وہ ذکر فرمایا حل اتبعک علی ان تعلمنی، یا مال نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، ان تعلمنی یہ ہے کہ تو مجھے علم سکھائے. بس ایک متعلم اور معلم کے جو درمیان آداب ہیں، یہ آیت مبارکہ کی یہ کلمات اللہ کے، بس یہ کلمات ہیں اس علم کے جس کی کوئی انتہا نہیں. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، پھر کہتے ہیں مما علمت رشدا، الا ان تعلمنی مجھے تعلیم دیں، سکھائیں. یہ پھر تواضع ہے. مما علمت، میں آپ کے علم میں برابر ہونے کے لیے نہیں آیا، تو میں متعلم ہوں، تو معلم ہے. میں اتنا بڑا رسول تھے یہ متعلم کہے اپنے آپ کو، یہ تواضع ہے. یہ ہمیں قرآن مجید تعلیم دے رہا ہے کہ علم بہت بڑی فضیلت ہے، اور اساتذہ کے پاس جانے سے وہاں کیا کیا تواضع کرنی ہے. مما علمت رشدا، یہ اس سے تنبیہ ہے کہ میں آپ کے مساوی یا بڑھ کر عالم بننے کی نیت سے نہیں آیا، مجھے آپ کے علوم سے کچھ حصہ مل جائے. ہائے ہائے ہائے، یہ آداب ہے. مما علمت رشدا. تو بس اتنے تے اختتام کروں، جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.